اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع النور کے سلسلے کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن، جس میں آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین ذریعہ ہے محبت کے اظہار کا، وہ نعت ہے، کیونکہ نعت میں ہم جب عشق کا، محبت کا اظہار کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، تو وہ ایک الگ ہی اور جداگانہ کیفیت بن جاتی ہے۔ شاعر نے بہت پیارے انداز سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اور ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو، کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو، اپنا دربار وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، اپنا دربار وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں۔ اور بہت ہی پیارے چند اشعار کہ ورد درود پاک میں کرتا چلا گیا، ورد درود پاک میں کرتا چلا گیا، بگڑا ہوا جو کام تھا بنتا چلا گیا، بگڑا ہوا جو کام تھا بنتا چلا گیا، اور ان کے حضور جب سرے تسلیم خم گیا، ان کے حضور جب سرے تسلیم خم گیا، پھر اپنا سر اٹھا کے میں چلتا چلا گیا، پھر اپنا سر اٹھا کے میں چلتا چلا گیا، اور میری زبان بند تھی روزے کے سامنے، دل کا بیان آنکھ میں ڈھلتا چلا گیا، دل کا بیان آنکھ سے ڈھلتا چلا گیا، اور اس میں رسول پاک کو میں بنا کے ڈھال، اس میں رسول پاک کو میں بنا کے ڈھال، دنیا کے حادثات سے بچتا چلا گیا، دنیا کے حادثات سے بچتا چلا گیا۔ آج محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب جو مہمان شخصیات ہماری آج کی بزم میں موجود ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، محبت سے پسند فرماتے ہیں۔ آج جنہیں ہمیں مدعو کیا ہے، ہم نے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جو ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج نعت خوانی کا اعزاز حاصل کر رہی ہیں ماہ رخ اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ماہ رخ آپ؟ اللہ کا شکر۔ اور ماہ رخ سب سے پہلے ابتدا کریں گے اعلیٰ حضرت کے کلام سے، اور بہت ہی پیارا کلام صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، بسم اللہ۔ اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے
صدقہ نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبحان اللہ کس قدر خوبصورت انداز اور اعلیٰ حضرت کا یہ بہت ہی خوبصورت اور معروف کلام جسے بہت سے ناطقاں بہت وجد کی کیفیت میں پڑھتے ہیں آپ نے بھی بہت پیارا پڑھا شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بیان کی گئی ہے بہت خوبصورت انداز ہے اعلیٰ حضرت کا کیا فرمائیں گی آپ آپا شکریہ زینب بے شک قصیدہ نور والا ایسا خوبصورت ماشاءاللہ پڑھا بھی ہے کہ دل چاہ رہا تھا کہ یہی کنٹینیو رہے صحیح صحیح ماشاءاللہ سے یہ سب سے پہلے 1317 ہجری میں حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا اور اعلیٰ حضرت خود بھی موجود تھے اور آپ کے مرشد کریم بھی موجود تھے تو ایک محفل کا سما ہی کچھ اور بن گیا ایک ایک شعر 4 4 5 مرتبہ پڑھا گیا اور محفل میں عجب کیف و سرور اور آفرین و تحسین اور عجب سما ایک بن گیا آپ دیکھیں میں ان اشعار کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ بتا دوں کہ دیکھیں نور کو سمجھنے کی کوشش کریں ہر وہ چیز جسے اللہ اور اللہ کے حبیب سے نسبت ہوتی ہے اس میں نور آ جاتا ہے حسن آ جاتا ہے ضیاء آ جاتی ہے روشنی آ جاتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے خاص فرمایا کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قرآن نورانی کلام ہے ملائکہ نورانی مخلوق ہے اللہ کی ہم خاکی ہیں ملائکہ نور والے ہیں اور شیاطین اور جنات ناری ہیں اسی طرح سے جو ایمان ہے ایمان کا بھی ایک نور ہے محبت الہی محبت رسول کا نور ہے خشیت الہی کا نور ہے اور یہ نور جو زمین پر اس کائنات میں آ رہا ہے پھیل رہا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے آ رہا ہے اور یہ نور کا قصیدہ اعلیٰ حضرت نے اتنی خوبصورتی سے لکھا اور آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اللہ کی قسم آج بھی بٹ رہی ہے وہاں سے نور کی خیرات اور خاکی ہی نہیں نوری مخلوق بھی آتی ہے وہ بھی دامن دل بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں اس نورانی خیرات سے اور زیادہ اللہ کا قرب کو پاتے ہیں پھر دیکھیں وہ کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا ایک وہ بھی ہے دعا بھی ہے اور اپنی عاجزی کا اعتراف بھی ہے کہ میں گدائے بے نوا ہوں میرے آقا آپ صاحب جود و عطا آپ بادشاہوں کے بادشاہ میرے دل کو بھی نور سے بھر دیجئے مجھے بھی اس نور کی خیرات عطا کر دیجئے کہ جو ہمیں اپنی منزل کی طرف کشاں لے جائے ہم بھی اللہ کے قرب کو پا سکے اور پھر یہ بات کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا میرے سرکار کی تو شان یہ ہے کہ جو حضور سے لگ جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے فَهُمْ وَعَلَى نُورٍ مِّن رَبِّي تو آپ کی نسل پاک تو خاص سعادات کی وہ کہ جو بے شک نور ہے سبحان اللہ اور اسی طرح سے ایک توانائی ہے جب ہم کلام پڑھتے ہیں کوئی بھی تازگی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے سلام ہے اعلیٰ حضرت کا بہت خوبصورت اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر محفل کی زینت ہے ہر محفل میں یہ پڑھا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت سلام میں چاہوں گی آپ شامل کیجئے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام بسم اللہ
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس قدر خوبصورت انداز، اس پہ اتنے پیارے الفاظ، جیسے الفاظ لفظوں کی بنت ہوتی ہے نا اتنی پیاری کہ ہر لفظ اپنی جگہ ایک الگ نگینہ لگ رہا ہے۔ آپا کیا فرمائیں گی اس محبت بھری عقیدت بھرے جذبات کو، کیسے دیکھتی ہیں آپ اس سلام کو؟ بے شک زینب، اعلیٰ حضرت نے ایک کمال کر دیا ہے، اس سلام کو پڑھتے جائیں، اس کے اشعار نبی کریم علیہ السلام کا حسن و جمال پورا سامنے آتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی آنکھ مبارک، آپ کے دہن مبارک پر، آپ کی سماعت مبارک پر، ہر اس چیز پر انہوں نے سلام بھیجا ہے اتنی خوبصورتی سے۔ فقط یہی نہیں بلکہ اشرہ مبشرہ، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، سب کا تذکرہ کیا ہے اس سلام میں۔ اور یہ سلام مولانا کوثر نیازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ قصیدہ بردہ شریف ہے، اس کی مانند ہے۔ اپنے زبان و بیان میں اس میں قرآن اور احادیث کی ایک حقائق بیان ہوئے ہیں، معارف بیان ہوئے ہیں۔ اسے محبت سے پڑھتے جائیں تو دل روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، اور ایسے بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے۔ تو میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ ایمان کی جان، دین کا مرکز و محور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شمع بزم ہدایت ہیں۔ اور بزم ہدایت کس سے سجتی ہے؟ رسولوں سے، انبیاء سے۔ انبیاء اور رسول تک حضور سے روشنی پا رہے ہیں، اور اس کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو اسی کو بیان کیا، شمع بزم ہدایت پہ
लाखों सलाम। फिर आप देखें तो आपने फरमाया कि हम गरीबों के आका पर बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। जो दरूदो सलाम पढ़ने वाला है उसकी आप दौलत, उस नूर की दौलत का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि अल्लाह ने उसे क्या कुछ अता कर दिया, जिसे हुजूर से निस्बत और मोहब्बत अता हो गई, गोया उससे वो दौलत सरमदी अता हो गई जो जिसकी दायमी खजाना है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। फिर जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का वो क्या लम्हे थे जब ज़मीं पर वो रौनक अफरोज हुए और इस ज़मीं को इनकलाब आशना कर दिया, जुल्मतों को मिटा दिया, तारीकियों को मिटा दिया। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। उस लम्हे पर कुर्बान जाए, वो कैसा दिल अफरोज लम्हा था कि जिस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस लम्हे उनका ज़हूर हुआ इस दुनिया में। फिर आप देखें तो मुझसे खिदमत के कुछ सी कहें हाँ रज़ा कि मैं बाअदब खड़ा रहूं, मुझसे मलाइका कहें कि ए रज़ा क्यों खड़े हो, और मैं कहूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। क्या कैफियत बांधी है और क्या समा बांधा है। अब मक्ते के ताल्लुक से जिस तरह से आप फरमा रही हैं, और जो बताया ना कि जब हम उनके दर के गदा बन जाते हैं, फ़कीर बन जाते हैं, तो वहाँ से जो सरवत हमें मिलती है, वहाँ से जो दौलत, जो नेमत हमें मिलती है, उनके क्या कहने हैं। आप जिस तरह से मक्ते में जिक्र किया गया, मैं चाहूँगी कि इसको और मज़ीद क्या कहेंगी इस इश्क के जज्बे को, मोहब्बत को, अक़ीदत को। देखिए आप कहते हैं कि मुझसे खिदमत के कुछ सी किसे कहते हैं, नूरानी मखलूक मलाइका, कि मैं खड़ा हो जाऊंगा जिस राह से हुजूर गुजरते हैं। और आपके बारे में आता है कि आपने वसीयत भी फरमाई थी कि कब्र में इतनी जगह बनाना कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊं, कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर मुझे दिखाया जाए, हर कब्र में आपने आना है, तशरीफ लाना है, आपकी पहचान से बख्शिश होनी है, तो कब्र में इतनी जगह हो कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊं। ये यकीन की कैफियत कि वो आए और मैं खड़ा हो के फिर मैं सलाम पेश करूं। और उसी कैफियत को उन्होंने यहाँ भी बयान किया कि मलाइका मुझसे कहते हैं कि ए रज़ा क्यों खड़े हो, खड़ा होना इतना बाअदब होकर, और मैं उन्हें कहूँ कि मेरे आका इस राह से गुजरने वाले हैं, तो रोज़े महशर भी मैं ऐसे खड़ा होकर हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करूं। तो कैफियत ही एक और बन जाती है जब बंदा इस एहसास के साथ पढ़ता है और इस सलाम खूबसूरत जिक्र है कि, और फिर मैं सिर्फ ये भी कह दूं नहीं चाहता कि उन्होंने ये वसीयत भी की कि मेरे जनाजे के साथ भी सलाम पढ़ा जाए। उनका जनाजा जब गया तो ये सलाम पढ़ा गया। बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, बहुत प्यारे अंदाज से सनाख़वानी की। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद हाज़िरी भी होगी कल भी, लेकिन अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी, अल्लाह की अताअत से। तो बस आखिर में सिर्फ दुआ करेंगे परवरदिगार आलम की बारगाह में कि बाद अब हाज़िरी नसीब हो। तमन्ना है कि यूँ अपनी बसर हो, हर एक की यही ख्वाहिश है, हर एक की यही तमन्ना है कि यूँ अपनी बसर हो, हरम में शाम तैबा में सहर हो। तमन्ना है कि यूँ अपनी बसर हो, हरम में शाम तैबा में सहर हो। और यही दुआ कर रहे हैं और यही हवाओं से इल्तिजा कर रहे हैं कि नसीमा जानबे बथा गुज़र कुन, ज़े अहवाले मोहम्मद रा ख़बर कुन, नसीमा जानबे बथा गुज़र कुन। ज़िंदगी बख़ैर, कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।